ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال جنت سے لے جانے والے اسباب کے ریلیٹڈ ہے کہ جیسے ابھی کوئی شخص ہے جس کی اتنی فرض نماز چھوٹ گئی کہ اس کو یاد نہیں کتنی، پھر اس کے روزے اتنے چلے گئے کہ اس کو پتہ نہیں کتنے روزے گئے، پھر زکوٰۃ بھی کئی سالوں تک نہیں دیا، اس کا بھی کوئی حساب نہیں ہے، پھر کبھی روزے رکھے کبھی نہیں رکھے، نماز پڑھے نہیں پڑھے، پھر حقوق العباد میں بھی کوتاہی ہوئی، کسی کی غیبت کی، کسی کو مارا گالی دی، وہ کرے، لیکن جن کی غیبت کی، جن کو مارا، جن کو گالی دی گئی، وہ یا تو کانٹیکٹ میں نہیں، بہت دور ہے، یا پھر وہ انتقال کر چکے ہیں، تو ان سب گناہوں کو مطلب کیسے کیا جائے؟ جی، میں مقرر سے گزارش کروں گا کہ آپ کے سوال کا بھائی کے سوال کے دو حصے۔ پہلا حصہ یہ تھا کہ ایک آدمی نے کثرت سے نمازیں چھوڑی، روزے چھوڑے، زکوٰۃ چھوڑی، فرائض کو اس نے چھوڑتا رہا، اب اس کا کوئی حساب نہیں، وہ شخص اب کیا کرے؟ تو پہلی چیز یاد رکھیے، بہت سارے لوگ نمازوں کو چھوڑتے ہیں پہلے اور بعد میں پھر اس کو قضا بول کر ہر نماز سے پہلے ایک بار پڑھتے ہیں۔ تو اس میں ایک مسئلہ آپ یاد رکھیے، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کو مجموع الفتاوی میں بڑے تفصیل سے ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے جو نماز چھوٹ جاتی ہے اس کی قضا ہے، جو چھوڑ دی جاتی ہے وہ فوت ہو جاتی ہے اس کی قضا نہیں، وہ نماز نہیں ہو سکتی۔ اب یہ مسئلہ ہم کو نہیں پتہ ہوتا ہے۔ جیسے ایک آدمی نماز اذان ہو گیا عصر کی، وہ جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے میرے بھائی نماز کو چلا رہا ہے، آپ کو پتہ ہے وہ مسلمان ہے، وہ کہہ رہا ہے نہیں جاؤ تم جاؤ پڑھ کے آؤ، میں نہیں پڑھتا۔ یہ نماز کی قضا کبھی زندگی میں ہو سکتی، نماز ختم ہوگی، فوت ہو گئی، اس نے جان مجھ کر فریضے کو ضائع کر دیا۔ یہ مسئلہ ہم کو پتہ نہیں ہوتا ہے، تو اس کی قضا ہوں گی ہی نہیں اب۔ تو جو چھوڑی گئی ایسی جان مجھ کر پتہ ہونے کے بعد بھی ساری نمازیں فوت ہو گئی، اب نہیں۔ اللہ سے توبہ، علامہ میں لکھتے ہیں یہی ایک راستہ باقی، توبہ کرے، راستہ نہیں ہے کوئی، توبہ کرے، چونکہ جان مجھ کے چھوڑا ہے نا، معلوم تھا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اگر اس کثرت سے نماز روزہ چھوٹا ہے تو جو چھوٹ گیا اس کے لیے صرف توبہ باقی ہے، اس لیے کہ اب اس کو پورا کرنے کے چکر میں اگلا بھی رہ جائے گا اس کے ہاتھ سے۔ 30 روزے سال کے نہیں ہو رہے، اگر وہ پچھلے یاد کرنا شروع کرے پتہ نہیں کتنے ہوں تو کئی سال کے روزے ہو جائیں گے۔ تو اب رب سے سخت توبہ کریں، بہت توبہ کرے، شدید توبہ کرے، سچی توبہ کرے، اور اس کا اثر یہ ہوگا کہ اس کے بعد وہ عمل کبھی نہ چھوڑے، پھر نماز روزہ زکوٰۃ جو اس نے چھوڑتا آیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو توبہ اس کا ایک حل ہے، چونکہ آپ نے کہا کثرت سے کہیں چھوڑا، جیسا کہ 40 سال مجھے ہوش آئے کہ دین پہ چلنا چاہیے، اب کیا میرے بالغ ہونے سے لے کر 40 سال 30 سال کی نماز روزہ تھوڑی ہو سکتا ہے؟ توبہ کرے، یہ اس کا ایک حل ہے انشاءاللہ عزیز، اور آگے جو ہو سکتا ہے وہ کرے اور شدت سے کرے، اور پچھلے عمل کے لیے ہمیشہ اللہ سے معافی مانگے۔ رہا دوسرا سوال کا حصہ، حقوق العباد میں جو گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں، جو بڑے گناہ کبائر ہیں جن کے لیے توبہ ضروری ہے، جیسا کہ غیبت، بھائی نے ایک سوال بھی کیا، غیبت کوئی کر دے اب کیا کرے، آدمی نہیں ملتا، فوت ہو گیا، پتہ نہیں کون تھا، تو اس معاملے میں یاد رکھیے اگر کسی کی آپ نے غیبت کی ہے، اگر وہ زندہ ہے تو جا کے معافی مانگی اس سے کہ میں نے ایسا کیا تھا، میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں، یہ۔ دوسرا، اگر نہیں ہے زندہ یا بولنے سے پتہ چلے گا کہ اور فتنہ ہوں گا اور شدید ہوں گا اور اس کو دل کو بہت برا لگے گا، حالانکہ اب تو اچھا تعلقات ہے، تو پھر اس کے لیے علماء نے لکھا مت بولیے، لیکن اتنی خیر خواہ کیجیے، اتنی دعائیں کیجیے کہ لگے اس کا حق ادا ہو گیا جتنی غیبت کیا تھا۔ اور لیکن جن لوگوں کو کہا تھا ان کو کلیریفیکیشن دے جا کر کہ میں نے اس دن کیا تھا غیبت تھی، مطلب ایک تو اس سے معافی مانگے جس کو بولا اس سے بھی مانگے، دوسرا اس کو نہ بولے اس لیے کہ زیادہ تکلیف ہو سکتی ہے اس سے معافی مانگے جن کے سامنے کہا تھا، اور ایک شکلی کہ آدمی چلا گیا، مل نہیں رہا، انتقال کر گیا، تو اتنی دعا کرے، علماء لکھتے ہیں کہ لگے کہ غیبت کے بدلے اس کا حق ادا ہوگا، اتنی کثرت سے دعا۔ جیسے راستے میں ٹرین میں جا رہے کسی کی غیبت کر دیا، ارے کیسا موٹا آدمی، اب چلا گیا، ہو اب نہیں ملنے والا، اس کو برا لگتا ہے، اس کے منہ پہ کہتے ہیں نا تھا وہ موٹا، ٹھیک ہے، غیبت یہی تو ہے چیز، آدمی وہ صفت ہے لیکن اس کو برا لگیں گے سامنے بولے، نہیں بولنا چاہیے۔ اب دعا کرے کہ اللہ میں دعا کرتا ہوں اس کے لیے کہ ہدایت دے اس کو، اس پر رحم کرے، اور میرے سے وہ غلطی ہوئی تھی، کبھی ملا تو انشاءاللہ ندام۔ چونکہ بندوں کے حق میں کیا ہے، انسان نادم ہو، توبہ کرے، دوبارہ عمل نہ کرے، اور بندوں کے حق میں ہو تو اس کو لوٹا دے، بات کرے، بتائے۔ تو اگر بندوں کے ایسے کوئی بھی حق ہو، آپ نے غیبت کہا، چوری ہو سکتا ہے، چوری کی تھی تو واپس چیز دے دے، اب بول کے دینے فتنے کا چانس ہے تو گفٹ کی شکل میں دے دے، ٹھیک ہے۔ اب آدمی نہیں ملتا تو دعا کرے اور اس کے نام سے صدقہ کر دے وہ پیسہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں الگ الگ اعمال کے لیے انسان اسی طرح کر سکتا ہے۔ تو توبہ کا دروازہ موت تک کھلا ہے ہمارے لیے الحمدللہ، ہم توبہ کو اپنائیں، اور توبہ اور استغفار کا ہرگز معنی نہیں کہ پچھلا ختم اور نیا چالو، اس کا معنی یہ کہ پچھلا ختم اب انشاءاللہ عزیز نہیں ہونے دیں گے ہم، یہ ہے توبہ۔ تو انسان توبہ کرے انشاءاللہ ان مسائل میں، انشاءاللہ عزیز وہ ہو جائیں گا۔ اور اس میں کوئی اسپیسیفک چیز ہے تو انشاءاللہ پھر آپ جو علماء سے رابطہ کریں اور اپنا اسپیسیفک مسئلہ رکھیں تو پھر اس کے لیے بتا سکتے ہیں اس مسئلے کا کیا معاملہ ہوگا اور کیسے اس کا حل کیا جائے گا انشاءاللہ۔